السلام علیکم۔ خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے۔ اور ایک ایسا ہی شعر اور بھی ہے، محبت سے میں نے خریدی کتاب، جو چوری کرے اس کا خانہ خراب۔ ان دونوں اشعار کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ غالباً اشعار ہیں بھی نہیں، تو تک بندی کسی نے کی ہوئی ہے۔ یہ بہت پہلے، ایئرز اینڈ ایئرز اگو، ڈیکیڈز اگو، میں نے کہیں جیلم میں یا کہیں پڑھے تھے، یاد نہیں۔ بہرحال اس کی بات مجھے اس لیے ذہن میں خیال آیا ان اشعار کا کہ میں چاہتا تھا اپنی اس آج کی جو بات چیت ہے اس کا آغاز کروں ایسی کسی چیز سے۔ وہ یوں کہ دیکھا پھر ایک فلمی ذکر آ گیا، یوں کہ جس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے میرا یوں کہ کا کیا مطلب ہے۔ وہ یوں ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں سوچا، کم از کم میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ایسے اس بات پہ بحث کرتے ہوئے یا کوئی کوشش کرتے ہوئے، کہ ہمارے ہاں بچوں کا جب اسکول میں اسکول میں پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کس عمر میں بھیجنا چاہیے، کیا ہمیں بچوں کا ایپٹیچیوڈ پتہ کرنا چاہیے، وہ کس لائق ہیں، کہ ان کا دماغ کس طرف زیادہ اچھا چلتا ہے، تاکہ ان کو اس طرف زیادہ توجہ دلائی جائے، ان پر محنت کی جائے، تاکہ وہ ایکسیل کر سکیں اور اچھے شہری بن سکیں، کسی اور کا نہ کر سکیں، اس کو اپنا تو بھلا کر سکیں۔ انسان جس کام سے محبت رکھتا ہے، جس کا اس کو شوق ہے، اگر وہی اس کا پیشہ بن جائے نا، تو بڑے مزے میں رہتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، اور ایک اچھا انسان بہتر، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ایک اچھا شہری بننا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔ وہاں بچوں کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ خاص طور پہ جاپان میں اور ملکوں میں۔ پاکستان میں میرا خیال میں ایسا ابھی تک نہیں ہوتا، میں نے سنا تو نہیں، کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے بچپن میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ماں باپ کے جو پیشہ چن دیا، بس وہ بچوں کے دماغ پر گھسیٹتے رہتے تھے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ بچے کو چاہے اس کو ٹگے گا، اس کو شوق نہ ہو۔ کچھ گزشتہ دنوں میں نے کسی کامیڈین کا، ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین تھا، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ دیکھا، کلپ دیکھا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ بچے سے پوچھتے تم بڑے ہو کہ کیا بنو گے، اور بچہ آپ نے منہ سے کہتے ہیں کہ میں پائلٹ بنوں گا، میں فلان کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو پریشر بچے پہ آ جاتا ہے کہ اب یہ مجھے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا اس کا حل نکالنا چاہیے کوئی اور۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا میں تو فروٹ چاٹ بیٹوں گا۔ کہتے ہیں اب پریشر میرے والدین پہ ہے کہ کہیں یہ فروٹ چاٹ واقعی بیچنے شروع کر دیں۔ اس کے بقول دیکھا جائے تو اس سے بڑا اچھا حل نکالا، اپنی زندگی تو آرام سے جیے گا، پریشر والدین پہ رہے گا۔ خیر یہ تو ایسے ہی اس نے لطیفہ گڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم اگر غور کریں تو واقعی ماں باپ کو ککھ پتہ نہیں ہوتا بالکل، کہ ہمارے بچے نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو بظاہر بڑے انلائٹنڈ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کا ایپٹیچیوڈ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس بارے میں غور کرتے ہیں کہ بچوں کا اصل رجحان کیا ہے، ان پہ کس چیز کا اثر پڑ رہا ہے، ان پہ پیئر گروپس جو ہیں ان کے کیسے ان کے اوپر کس طرح کا وہ اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور آج کل جیسے جیسے میڈیا سے ان کے اوپر یلغاریں ہوتی رہتی ہیں، بچوں کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، 8ویں 10ویں میٹرک تک کے، ان پر ایک دباؤ ہوتا ہے اچھے نمبر لینے کا، فرسٹ آنے کا۔ وہ کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ جب تک ایک بہت ہی خوفناک حد تک زیادہ نمبر نہ ہوں، آپ کو اچھی جگہ داخلہ نہیں ملتا، اور پھر ماں باپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ، لاکھوں میں، شاید اس سے بھی زیادہ، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں داخلوں کے لیے۔ اور وہ پتہ نہیں کون سی سیٹس ہوتی ہیں، سیلف فائنینس یا ایسا بھی کوئی چکر ہوتا ہے۔ ہمارے ایسے خوش قسمت لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اب، جو اچھے وقتوں میں سستے زمانے پڑ گئے۔ خیر اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس دباؤ کا؟ میں نے جاپان کے بارے میں پڑھا کہ وہاں بچے جب کوئی نیشنل کا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بچوں کا تیاریاں کر کر کے دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، کچھ بچے دعا میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔
یا بیمار ہو جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، اب کا مجھے پتہ نہیں. وہ ایسا دباؤ ہوتا ہے بچوں پر کہ تمہارے اچھے نمبر نہ آئے، ایک زمانے میں تھا ایسا، تو داخلہ نہیں ملے گا. اتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ کالجز تھے ہی نہیں سرے سے. اگر کسی نے انجینئرنگ میں اس کا چاہتا ہے داخلہ لے، تو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے علاوہ اگر پنجاب میں رہتا ہے تو، اور پورے پنجاب میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. ماں باپ کو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے بچے کو کہیں کراچی بھیج دیں یا کسی اور صوبے میں بھیج دیں کہ وہاں جا کے پڑھ لے، اور اپنے ڈومیسائل کے علاوہ کہیں اور داخلہ لینا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. اب بچہ جو ہے اس کے دباؤ ہے، تو نے اگر تیرے 90% نمبر نہ آئے تو تیرا داخلہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح نمبروں کے حساب سے وہ بنایا تھا جی کہ فلانی ٹیکنالوجی کا میرٹ زیادہ ہے، فلانی کا کم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر ایک ٹیکنالوجی کا اپنا جب ایک جگہ ایک مقام ہے، اور ان سب ٹیکنالوجیز کا آپس میں ایک دوسرے کو گزارا نہیں ہے. ان کا میرٹ الگ الگ ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا ہونا چاہیے. جی فلاں نمبر، اس کے نمبر اتنے ہیں، وہ فلاں جگہ داخلہ لے لے گا. یہ بھی ایک ہوتا تھا. پھر میڈیکل کالج میں داخلے کا اور بھی تھا کہ لاہور میں داخلہ لینا ہے تو اتنے نمبر کم ہوں گے، نہیں تو فیصل آباد، نہیں تو کہیں اور، جہاں جس کو جگہ ملتی تھی. پھر لوگ بڑا ایک مرحلہ ہوتا تھا. اس سے قبل میٹرک میں اس دن میں ایک بڑے بڑے خوفناک باتیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے خوفناک حادثے ہوتے تھے. میں آپ کو ایک ایسے ہی حادثے کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ میں نے بہت سال پہلے پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ ہوا تھا، میرا نام منگو ہے. وہ ڈرامہ بعد میں ہوا، میں نے بہت بچپن میں ناول پڑھا تھا. اور جب وہ ڈرامہ ہو چکا تھا تو میں ایک روز کہیں کسی جگہ میں نے دیکھا ایک اخبار کا تراشا پڑا تھا پرانا، امروز اخبار ایک ہوتا تھا اس کا. اس کو پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ اصلی واقعہ تھا، یہ محض ڈرامہ نہیں تھا، یہ کہانی نہیں تھی، یہ سچ مچ ہوا تھا. وہ اس قدر خوفناک بات تھی کہ میرے خاصا میں ہوں، اتنا میں رقیق کیا کہنا چاہیے اس کو، اتنا بعض معاملات میں سخت مزاج ہوں، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ پڑھ کے. یار یہ واقعی ہوا ہے، سیریس. وہ یوں ہے کہ کراچی میں کوئی آدمی تھا، اس کا نام تھا پیر سعید، اس کا نام تھا سعید احمد غالباً. وہ کہلاتا تھا پیر سعید، اپنے آپ کو کہلانے لگ گیا. اس نے اس کے محلے میں کوئی کام شام کوئی کرنے کی کوشش کی، کوئی دکانداری یا کوئی جو بھی، جو سے چلی نہیں. تو اس نے ایک تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا. کراچی میں کوئی جگہ ہے لانڈی میں، یا ایک اور جگہ لکھی تھی بکرا پیڑی کے پاس، ایسی کوئی عجیب سا نام ہے جگہ. میں چونکہ کراچی میں رہتا نہیں، اس لیے میرے علم میں نہیں ہے. وہاں پر ایک دودھ والا تھا، اس کے ساتھ اس نے باتیں کرتے مذاق سے کہا کہ تیری بھینس جو ہے نا فلاں دن مر جائے گی، تو مجھے اتنے پیسے دے، تو مجھے اس کے لیے تعویذ لے لے. وہ جو گوالا تھا اس نے آگے سے کہا جا تو کیا کر لے گا، بھینس مر جائے گی. اس آدمی نے خود بتایا کہ اپنے حلفی بیان میں کہ میں نے گجر کی جا کے جو بھینس تھی اس کو زہر ڈال دیا، تیسرے دن وہ بھینس مر گئی. میں نے دل میں جب یہ پڑھا میں نے کہا یار واقعی اس نے محض اپنا ایک تعویذ کو سچا کرنے کے لیے ایک بے زبان کی جان لے لی، اور وہ میرے پسندیدہ جانور بھینس کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی ایسا آدمی اگر مجھے مل جائے نا تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے مار دوں کہ کیا کیا، بھینس کو مار دیا. بھینس کا قصہ بھی الگ ہے، وہ میری بڑی پسندیدہ کیوں ہے وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال پھر اس نے جناب، اور اس نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا، مشہور ہو گیا، ہوتا جا رہا تھا. لوگوں کو الٹے سیدھے تعویذ گنڈے کے، لوگوں کے جھگڑے کروانے، ساس بہو کے، یہ جو کرتے ہیں کام، اس طرح حرکتیں کرنے والے. اس نے پاکھنڈ بنایا کہ جی میں بچوں کے امتحان میں نمبر لگوا دیتا ہوں. میٹرک کے بچے، خاص طور پہ میٹرک کے بچوں کا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. اور وہ ان گھروں سے زیور چوری کر کے اور پیسے چوری کر کے لاتے کے اس کو دیتے تھے. یہ پیسے ایک خاص مقدار میں پیسے لے لیتا تھا. پھر بچے سے کہتے اب یہ فرشتہ آ کے تمہیں سوال جو پیپر ہے وہ آؤٹ کر دے گا. بچے کو کہیں کھڑا کر بٹھاتے تھے سامنے ایک پردے کے پیچھے، ایک اسکرین سے لگائی ہوتی تھی، جس میں کسی طریقے سے ایک سایہ پڑتا تھا. وہ اس کو سوالات بتاتا تھا، ہر پیپر کے کویشچن بتاتا تھا. اور اس دوران بچے کو پینے کے لیے کوئی چیز دیتے تھے. اس چیز میں جو بھی کوئی پینے کے لیے شربت یا دودھ یا چائے کو دیتے تھے، اس میں
افہیم کی ایک بڑی مقدار ہوتی تھی. وہ نشہ ان دنوں بڑا پاپولر تھا افہیم کا. بچے کو تو نہیں پتا، وہ پی جاتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا. پیسے اس سے پہلے لے چکے ہوتے تھے. اس کے بعد انہیں کیا کرتے تھے، اس بچے کو اٹھایا بے ہوش حالت میں، ایک جنگل سی ویران سی جگہ تھی، وہاں لے جا کے جو بھی اور بھی جگہ مقرر کی ہوتی تھی، وہاں جا کے گڑھا کھودا، اس کو دفنا دیا زندہ. وہ مرا نہیں ہوتا، بس گاڑ دیا. پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ کتنے غائب کر دی اس نے. اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس جب اخبار میں چھپا، اس کے ساتھ اس کا ایک آدمی، اس کے ساتھ اس کا نام تھا رحمت علی. وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا. پیر سعید اور اس کے ساتھ 2-3 اور افراد تھے. ان کو سزائے موت ہو گئی. پورے پاکستان سے ماں باپ کراچی میں اکٹھے ہوئے تھے. ان کی تعداد نامعلوم کتنی تھی، مجھے یہ پتہ نہیں، مگر اس شقی القلب انسان کی یہ درندگی، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ. اب وہ ماں باپ بھی اب سوچتا ہوں، خیال آتا ہے کہ ان کو بھی تو بات سوچنی چاہیے، ماں باپ کو بھی، کہ بچے پہ ایسا دباؤ کیوں ہے. کیونکہ ماں باپ نے بچے کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں دیکھا، اس کو اس ڈائریکشن میں پڑھانے کی کوشش نہیں کی. بس اس پہ دباؤ ہے کہ تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے وکالت کرنی ہے، تیرے ابا جی ڈاکٹر، تو نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بچے کو وہ چیز پڑھنے مجبور کر رہے ہیں جو وہ کر نہیں سکتا. یعنی ایسی بات ہے نا کہ آپ ایک آپ نے پیچ کھولنا ہے پریشر کوکر کا، مثلاً گھروں میں لوگ کرتے ہیں اکثر، تو چھری سے کھول لیتے ہیں کچن میں کھڑے کھڑے. چھری اس کام کے لیے تو نہیں بنی، اس کے لیے ایک پیچکس ہوتا ہے، اوزار ہوتا ہے، اس سے کھولیں اس کو. لوگ یہ نہیں کرتے نا کہ بس تو نے یہ کرنا ہے. بچے کا اس کو دیکھیں، اس کا رجحان کیا ہے، اس میں کیا اثرات پڑ رہے ہیں. وہ جب میں نے ساری اصلی اخبار میں ساری تفصیل پڑھی، ڈرامہ تو میں دیکھ چکا ہوا تھا، ڈرامہ دیکھ کے مجھے اتنا اثر نہیں ہوا تھا، یا ناول پڑھ کے مجھے ایسا اثر نہیں ہوا تھا. مجھے یہی پتہ فکشن ہی ہے نا. مگر جب میں نے وہ اصلی کہانی پڑھی اخبار میں کہ یہ سچ مچ ہوا ہے، تو خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، میرے حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو گئے. یار یہ واقعی ہوا ہے، پاکستان میں سچ مچ ہوا ہے. اور یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں میں، یعنی یہ واقعہ کہیں 60s کا ہے. امروز اخبار میں چھپتا تھا، اس میں تھا یہ. کاش میرے پاس وہ اخبار کا تراشا ہوتا، میں شاید آپ کو دکھا سکتا، مگر میرے لیے بڑی ہی خوفناک بات تھی کہ کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے. تب تو ہے نا، خون اتنا ارزاں نہیں تھا اب کی طرح. بڑی خوفناک بات تھی. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بری موت سے بچائے، ایمان پر خاتمہ کرے ہمارا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اور ہاں، میں نے بتانا بھی آپ لوگوں کو اگلی دفعہ ملاقات میں کہ مجھے بھینس کی کیا بات پسند ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.